ملنسار نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو الگ الگ انداز سے کوئی نہ کوئی صفت ان کو عطا فرماتا ہے جو وہ صفت اسے دوسرے بندوں سے ممتاز کر دیتی ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو صفت سے نوازا ہے گاڈ گفٹ کے طور پر تو اس کا احترام کیجئے اور اس کے ذریعے سے دین اور سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج اور اشاعت کا کام کیجیے. بے شک بے شک. باتیں بہت ساری ہو گئی اور انشاءاللہ تعالی شادی ہی کے موقع پر کچھ باتیں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سنائیں گے. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار رحمت للعالمین دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ نکاح اور یہ شادی بیاہ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے مولا کا کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا. اور پھر کروڑ ہاں شکر اس رب کا کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. تو جو آدمی مصطفیٰ کے غلام ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے جیالے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں، ان کی زندگی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اگر چلے تو دنیا کو لگے مصطفیٰ کا غلام چل رہا ہے. مصطفیٰ کا غلام اگر بولے تو دنیا کو احساس ہو مصطفیٰ کا غلام بول رہا ہے. مصطفیٰ کا غلام اگر شادی بیاہ کرے تو دنیا کو یہ محسوس ہو مصطفیٰ کے غلام کے یہاں شادی ہے. مصطفیٰ کا غلام اگر کاروبار کرے تو دنیا کو یہ لگنا چاہیے کہ مصطفیٰ کا غلام کاروبار کر رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام تجارت کر رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اگر کام کرے تو اس انداز سے کرے جو مصطفیٰ جان رحمت کا انداز ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے. یعنی مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان کی بولی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، ان کا چلنا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، اس کا کھانا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، اس کا زندگی گزارنا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، ان کا شادی بیاہ کرنا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، ماں باپ کی تعظیم کرنا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، بچوں کی تربیت کرنا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق. یعنی ہر کام اس کا اس انداز سے ہو جو انداز امام احمد رضا نے دیا ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں ہاں، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے اور مصطفیٰ کے غلام اپنی زندگی کو، اپنے چلنے کے انداز کو، زندگی گزارنے کے انداز کو اس طرح سے بنایا تھا جس طرح سے مصطفیٰ نے سکھایا تھا، وہ زمانے سے گزرتے تھے تو دنیا اسے عزت کی نظر سے دیکھتی تھی. وہ دنیا کے سامنے جاتے تھے تو دنیا اسے محبت کی نظر سے دیکھتی تھی. ہاں ہاں، ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. اے مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف زبان سے اگر کوئی کہہ لے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں تو اس سے غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کردار سے مصطفیٰ کی غلامی نہ جھلکنے لگے، جب تک گفتار سے اور عمل سے اور زندگی سے اور کیریکٹر سے اور اخلاق سے، طور اور طریقوں سے اور نہج سے یہ نہ جھلکنے لگے کہ یہ مصطفیٰ
مصطفیٰ کا جیالہ ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ اپنا کام مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق کرتا ہے، ان کی شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ ہاں مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک مسلمانوں نے در مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑا تھا، آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی، آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آج جو ہے ہم اور آپ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ہم انگریزی تہذیب کے اور اغیار کے کلچر سے ہم آج اتنا مرعوب ہو چکے ہیں کہ اغیار نے، انگریزوں نے اپنے شادی بیاہ کے موقع پر کھانے کا طریقہ بفر سسٹم نکالا، یعنی کھڑے ہو کر کے کھانا کھاؤ اور جو ہے ایک ہی جگہ رکھ دیا جائے، جس کو جو مرضی وہ کھائے، عورت اور مرد سب ایک ساتھ مل کر کے کھائے۔ ہم غیروں کی تہذیب سے اس طرح سے مرعوب ہوئے، ہم کو یوں لگا کہ یہ انگریز جو کھڑے کھڑے کھانا کھا رہا ہے، یہ انگریز یہ خلط ملط ہو کر کے جو ایک ساتھ کھانا کھا رہا ہے، ہم کو یوں لگا کہ ان کی جو تہذیب ہے، ان کی جو معیار زندگی ہے بہت ہی بلند ہے، ان کی اعلیٰ تہذیب ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم بھی کھڑے کھڑے کھانا کھائیں۔ اور مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری ترقی یورپ کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، ہماری ترقی اغیار کے کلچر کو اپنانے میں نہیں ہے، ہماری ترقی اغیار کی تہذیب کو اپنانے میں نہیں ہے، ہماری ترقی مصطفیٰ کے کردار کو اپنانے میں ہے، مصطفیٰ کی تہذیب کو اپنانے میں ہے۔ دنیا امریکہ اور یورپ کی جانب دیکھتی ہے، مصطفیٰ کا غلام مدینہ کی جانب دیکھتا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ آج آدمی کو یوں لگتا ہے کہ ہم وی آئی پی لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں بہت پیسے دے دیا ہے، ہم اگر کھانا لوگوں کو کھڑا کھڑا کھلائیں گے تو شہر میں ہمارا نام ہو جائے گا، گاؤں میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ نام تو ہوتا نہیں ہے، الٹا دھول چٹتی ہے اور پھر ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ ارے برکت کہاں سے آئے گی جب مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ برکت تو وہاں ہوگی جہاں مصطفیٰ کی سنت کو شامل کیا جائے، مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ آنکھیں پھاڑ کے دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو تو روم کا بادشاہ ہے، مصطفیٰ کے چند غلام وہاں پر پہنچے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شاہ روم کے دربار میں جانا ہے، اعلیٰ کوالٹی کے قالین بچھا دیا گیا ہے، سونے کے تخت پہ کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کے غلام وہاں پہنچے، مصطفیٰ کے دیوانے پہنچے تو آپ جو ہے قالین میں اپنی ہتھیار کو گاڑ کے بالکل ذلت بھری نگاہ سے اس کو دیکھتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں، اور مصطفیٰ کے غلاموں کو، مصطفیٰ کے جیالوں کو جب سونے میں کھانا دیا جاتا ہے، یعنی سونے کے دست، سونے کے پیالی میں یہ کھانا کھانا، یہ مصطفیٰ کے سنت کے خلاف ہے، یعنی یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان، ایک غلام کھانا کھائے تو بالکل غلام بن کے کھانا کھائے، عاجز ہو کر کے کھانا کھائے۔ سونے کا دست پیش کیا گیا ہے، ارے بادشاہوں کے دربار میں مصطفیٰ کا غلام یہ کہہ کر کے سونے کے پیالی کو ٹھکرا دیتا ہے کہ یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف ہے، میرے مصطفیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے، میرے محبوب کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے آپ سے کہ حضور ابھی تو عمل کر لیجئے، دوسرے شہر میں ہیں، بادشاہ کے سامنے ہیں، تو مصطفیٰ کا غلام کیا کہتا ہے کہ ارے عزت دوسروں کا طریقہ اپنانے میں نہیں ہے، عزت مصطفیٰ کا طریقہ اپنانے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، تو یہی وجہ ہے بہت کہ خوب۔ مصطفیٰ کے غلام جب مصطفیٰ کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھے، یعنی جہاں بھی جائے مصطفیٰ کا طریقہ پہلے، حضور کا طریقہ پہلے، تو وہ کامیاب ہوتے جاتے تھے، وہ زمانے پہ چھاتے جاتے تھے، اور ان کے کردار کی خوشبو سے، ان کے اخلاق کی خوشبو سے
اسلام کا پیغام پھیلتا جاتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا لایا ہوا پیغام پھیلتا جاتا تھا، لیکن آج ہم غیروں سے مرعوب ہو کر کے اغیار کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں اپنے سماج کے اندر سے آج ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ شادی اور نکاح آسان کرو۔ حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ اس نکاح میں برکت ہے جس میں خرچ کم ہو۔ بے شک شادی کو بالکل سادی بنائیے، شادی کو بالکل سادی بنائیے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہم فیشن کے چکر میں، رسم و رواج کے چکر میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، ابھی بات چیت چل رہی ہے، ابھی بات چیت ہی چل رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے۔ منگنی کی رسم تو پہلے یہ تھی کہ 4-6 لوگ جایا کرتے تھے، آج مسلمانوں کا دماغ اتنا خراب ہو رکھا ہے، ذرا سی دولت کیا ملی کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ دماغ اتنا خراب ہو رکھا ہے کہ تھوڑی سی ترقی کیا کی، مکان تو اتنا اونچا بنا لیا کہ سامنے اگر پڑوسی بھوکا ہے تو اس کے بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ سخت سردیوں کا موسم ہے، الماریاں کمبلوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن پڑوسی سردی کی رات پھٹک رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دیوار اتنی اونچی بنا لی، مکان اتنی اونچی بنا لی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر روم میں بھی، اے سی کمروں میں بھی اگر آج لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آسانی نہیں بانٹا کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم نہیں کیا کرتا ہے۔ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن آج ہم اتنا نیچے گر چکے ہیں، ہم صرف اپنے فائدے کی سوچتے ہیں، دوسروں کے فائدے کی نہیں سوچتے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منگنی پہلے 4-6 لوگ جایا کرتے تھے، اور حقیقت یہی ہے کہ ابھی منگنی ہوئی ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے نا، ابھی تو منگنی ہوئی ہے۔ اس میں بھی ہم نے ایسے رسم لائے کہ آج منگنی بالکل شادی کے جیسے ہوتی ہے، باضابطہ طور پر ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ ابھی حضرت مولانا واجد حسین صدیقی صاحب نے بڑی پتے کی بات کہی، حضرت نے، کہ ڈی جے کا مطلب ہے ڈائریکٹ جہنم۔ بڑی پتے کی بات ہے یہ۔ منگنی کی رسم ہوئی، ڈی جے بجایا گیا، 400-500 آدمی کو کھانا کھلایا گیا، اور سماج میں آپ اتنا آگے بڑھ گئے کہ 100-150 جوڑیاں آپ نے بانٹ دی، پورے محلوں میں آپ نے مٹھائی تقسیم کر دی، اور بالکل زور و شور سے اعلان کر دیا کہ منگنی ہو چکی ہے۔ اور حالات اتنے، ہم آج اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ منگنی کی رسم میں انگوٹھی تو پہنائی جاتی ہے، ایک آئی فون موبائل الگ سے پیش کیا جاتا ہے بچی کو، تاکہ ان سے فون میں الگ سلیک بات چیت اب ہوتی رہے، چیٹنگ ہوتی رہے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے، ابھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے معاشرے اور سماج کے اندر کہ جب ابا بھی چھوڑ دیتا ہے، امی بھی چھوڑ دیتی ہے، فون کے ذریعے سے چیٹنگ بھی ہوتی ہے راتوں کو، اور پھر بڑے بڑے شہروں میں جایا بھی جاتا ہے، ملاقاتیں بھی کی جاتی ہے۔ 4-6 مہینے بعد پتا چلا کہ دونوں بیائی نہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ، سمندن، دونوں بیائی نہیں اکٹھا ہوئی، کسی بات پہ جھگڑا ہوا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جا میں نے منگنی توڑ دی، رشتہ ختم، اب رشتہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اب اس 4 مہینے 6 مہینے جو بچی نے بات کی ہے، بچے نے بات کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو ملاقات کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ پورے سماج میں اور شہر میں جو ڈھنڈورا پیٹ دیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب جب بات ذلت کی آتی ہے، رسوائی کی آتی ہے، تو پھر جاتے ہیں مولانا واجد حسین صدیقی صاحب کے پاس، حضرات روتے ہیں، گر گراتے ہیں، کوئی ایسا نقش بنا دیجئے کہ واپس وہ راضی ہو جائے، رشتہ کر لے، واپس شادی کر لے، کیونکہ سماج میں بڑی بدنامی ہو رہی ہے، بڑی بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی پہلے ہی حضور کے طریقوں کو اپنا لیے ہوتے، پہلے ہی مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لیے ہوتے، تو آج یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ تو تم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا،
ذلت مقدر بن گئی، رسوائی مقدر بن گئی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار. اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ ہو گئے اپنے رحمت پروردگار اپنے. تو مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ طریقہ حضور کے سنت کے مطابق کیجئے تاکہ آپ کی عزت سلامت رہے، آپ کا وقار سلامت رہے. اس کے بعد جب شادی کا موقع آتا ہے، شادیوں کے موقع پر اللہ اکبر، یہاں پر تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ شادی سے پہلے، منگنی سے پہلے رشتے کی تلاش کی جاتی ہے. نوجوانوں، اللہ اللہ، آج تم نے دماغ میں یہ تو ٹھان رکھا ہے مجھے کوئی کٹرینہ کیف مل جائے، کوئی کرینہ کپور مل جائے، لیکن تمہارے دماغ میں یہ چیز نہیں ہے کوئی مجھے سیدہ فاطمہ کی کنیزہ مل جائے. میری بہن بیٹیوں، تم نے اپنے دماغ میں یہ تو فٹ کر رکھا ہے مجھے کوئی شاہ رخ خان مل جائے، لیکن تمہارے ذہن میں یہ نہیں ہے کوئی مجھے مولا علی جیسا شوہر مل جائے. تمہارے دماغ کمی دونوں طرف ہے، صرف یک طرفہ کمی نہیں ہے. یہاں پر بھی مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، حضور کے انداز کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہم کیا ڈھونڈتے ہیں کہ بڑے گھر کی مل جائے، یا کوئی خوبصورت مل جائے، یا اونچے خاندان کا مل جائے. میرے مصطفیٰ نے کیا سکھایا، میرے پیغمبر نے کیا سکھایا کہ رشتہ تلاش کرو تو کیا ڈھونڈنا چاہیے. حضور نے کیا طریقہ اپنایا، حضور نے کیا طریقہ اپنے غلاموں کو بتایا. اس سے ہمیں کوئی مطلب، کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے. یاد رکھنا یہاں جتنے نوجوان آئے ہو، 4 چیزوں کی وجہ سے. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، کہ مالدار گھر کی مل جائے، یا پھر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا پھر اونچے خاندان کی وجہ سے، اونچے خاندان کی وجہ سے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مال کو ترجیح مت دینا، خاندان کو ترجیح مت دینا، حسن و جمال کو ترجیح مت دینا، تم تو دینداری کو دیکھنا، پرہیزگاری کو دیکھنا. آج ہمارا نوجوان جب رشتہ تلاش کرتا ہے یہ تو دیکھتا ہے کہ بچی کالج میں پڑھی ہے کہ نہیں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں، بچی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، بچی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں، بچی مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہے کہ نہیں. دینداری کو نہیں دیکھتی. اور جب پھر آپ دینداری کو نہیں دیکھتے ہو، مالداری کو دیکھتے ہو، اونچے خاندان کو دیکھتے ہو، تو پھر جب طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے یہ عظیم کام آپ انجام دیتے ہو، پھر بعد میں رسوائی مقدر بن جاتی ہے، ذلت مقدر بن جاتی ہے، آپ روتے ہو. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتاع الدنیا خیر وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا متاع ہے، متاع، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع، دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان یہ کیا ہے؟ یہ نیک بیوی کا ہونا ہے، یہ نیک بیوی کا ہونا ہے. تو جب رشتہ کرو تو نیک بیوی تلاش کرو. خوبصورتی تو ڈھل جائے گی، مال تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے،
لیکن جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے اخلاق دیکھنا چاہیے، کردار دیکھنا چاہیے، اور بچی کی دینداری دیکھنی چاہیے. اور اسی کے برعکس جب کوئی آدمی دولہا تلاش کرے، داماد تلاش کرے، تو مالداری تلاش نہ کرے، اونچا خاندان تلاش نہ کرے، خوبصورتی تلاش نہ کرے، بلکہ دینداری تلاش کرے کہ بچہ اگر دیندار ہے، پرہیزگار ہے، تو ان سے نکاح کرے. انشاءاللہ وہ بیٹی کو خوش رکھے گا، وہ راضی رکھے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس چیز کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثة من سعادت ابن آدم وثلاثة من شقوت ابن آدم. من سعادت ابن آدم المرأة الصالح والمركب الصالح والمسكن الصالح. ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ابن آدم کی سعادت مندی سے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سعادت مندی یعنی خوش نصیبی. تین چیزیں ابن آدم کی سعادت مندی سے ہیں. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ابن آدم کی بدبختی سے ہے. تین چیزیں تو خوش بختی کی علامت ہے، اور تین چیزیں بدبختی کی علامت ہے. ان میں سے نمبر ایک، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کی خوش نصیبی، خوش بختی، سب سے پہلا یہ ہے نیک بیوی کا ہونا. کہیے سبحان اللہ. نیک بیوی. اور دوسرا عمدہ گھر. یعنی کسی کو اگر نیک بیوی مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خوش نصیب ہے. اور پھر اگر اس کو عمدہ گھر مل گیا ہے، اچھا مکان ہے رہنے کے لیے، تو وہ اور زیادہ خوش نصیب ہے. اور آگے فرماتے ہیں آقا کہ نمبر تین، اچھا پڑوسی کا ہونا. کہیے سبحان اللہ. نیک بیوی کا ہونا، اچھا مکان ہونا، اچھا پڑوسی ہونا، یہ ابن آدم کی خوش بختی کی علامت ہے. تو کسی کے پاس اگر نیک بیوی ہے، اچھا مکان ہے اور پڑوسی اچھا ہے، تو وہ یوں سمجھیے خوش نصیب انسان ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں ابن آدم کی بدبختی ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، خراب بیوی کا ہونا، اور نمبر دو، خراب مکان کا ہونا، اور نمبر تین، غلط اخلاق والے پڑوسی کا ہونا. یہ تین چیزیں ابن آدم کی کیا ہے؟ بدبختی سے ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، جب تم شادیاں کرنے کی سوچو تو یہ مت دیکھو کہ میری جو ہونے والی وائف ہے اس کے فالوور جو ہیں انسٹاگرام پہ کتنے ہیں، ٹک ٹاک پہ کتنے ہیں، فیس بک پہ کتنے ہیں، وہ کتنا ناچتی ہے، کتنا ڈانس کرتی ہے، ان کے ہیئر اسٹائل کیسے ہیں، ان کے چلنے کا انداز کیسا ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ مصطفیٰ کی سنتوں کو کتنا اپناتی ہے، حضور کے طریقے کو کتنا اپناتی ہے. تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تزوج المرأة الصالح فی النصف الشطر الثانی فلیتق اللہ فی النصف الشطر. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے پہ کرم فرما دیا، اس کے ایمان کو، آدھے ایمان کو اللہ نے مکمل کر دیا، جس کو اللہ نے نیک بیوی عطا فرمایا. اور پھر آگے فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، اور آدھے کے لیے اللہ سے ڈرتے رہے، پروردگار سے ڈرتے رہے، لو لگاتے رہے. تو جب بھی آدمی شادی کرنا چاہے، دلہن تلاش کرے، تو وہ نیک بیوی تلاش کرے. اور مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے سماج میں اور معاشرے میں ایک چیز اور ہے، اس کو کہتے ہیں آپ لوگ شاید راتی جوگا. اس میں اگر ڈی جے نہ بجے، گانے نہ بجے،
लुगाइयाँ नाचे ना, तो आपको यूं लगता है कि यहाँ से जो है ना कोई बारात नहीं निकलेगी, किसी का जनाजा जाएगा। आपस में बोलते हैं, और मना किया जाए भैया ये क्यों कर रहा है तू, क्यों गाने बजवा रहा है, क्यों बेहयाई फैला रहा है, क्यों बेशर्मी का नंगा नाच कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि हजरत कोई मैयत थोड़ी है, किसी का इंतकाल थोड़ी हुआ है, शादी तो है, करने दीजिए, एक दिन की बात है। अब सुनिए, शादी ब्याह के मौके पर जो लोग राती जोगा के नाम पर डीजे बजाते हैं, गाना बजाते हैं, हो सकता है कि आपकी तारीफ नहीं हो रही है तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है, हकीकत है कि जब शादी ब्याह के मौके पर जो डीजे बजता है ना, गाने बजाए जाते हैं, नाच होते हैं ना, बेपर्दगी का जो मुजाहरा होता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुब्बा निसाइन कासियतिन आरियतिन माइलतिन मुमीलतिन ला यदखुलिनल जन्नह वला यजिदना रिहाहा। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत सी औरतें कपड़ा पहन के नंगी फिरने वाली, एक चीज है कि कपड़ा पहनी हुई है तो नंगी क्यों है, तो यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ऐसा लिबास एकदम चुस्त और पतला लिबास, ऐसा चुस्त कि उस औरत के जो डील डाल है, जिस्म के जो नशीबो फिराज है, वो दूसरों को बिल्कुल नजर आए, दिखाई दे। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत सी औरतें कपड़ा पहन के नंगा फिरने वाली, खुद माइल होने वाली और दूसरों को माइल करने वाली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफ साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफ साहब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। दुरूशी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कपड़ा पहन करके नंगी फिरने वाली, खुद भी माइल होने वाली और दूसरों को माइल करने वाली, न तो खुद जन्नत में दाखिल होंगी, अरे जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी, जन्नत की बू भी नहीं पाएगी। उलमाए किराम से पूछिए, उलमा फरमाते हैं कि जन्नत की खुशबू 70,000 साल पहले ही मिल जाती है, तो जो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी वो जन्नत में कैसे दाखिल होगी। मेरी माँ और बहनों, तुम जो कहते हो कि एक दिन तो शादी की बात है, नाच लेने दो, आज जो तुमने ये बेपर्दगी का मुजाहरा किया है, इसकी वजह से तुम अल्लाह की जन्नत से महरूम हो जाओगी। और फिर मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कंजुल ईमान के अंदर, तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, क़ाल नबीयु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यस्तजिब बिदुआए कौमिन, अल्लाह ताला उस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिस कौम की औरतें बजने वाले पाजेब पहना करती है। मुझे बताओ कि आपने पाजेब पहना है और पाजेब की बजने की आवाज अगर गैर महरमों के कानों से टकराती है तो तुम्हारे उस गुनाह की वजह से अल्लाह पूरी कौम की दुआ कबूल नहीं करता। तो मुझे बताओ तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा खुद का क्या मामला होगा। और जो ऐसा मुजाहरा होता है राती जोगा के नाम पर, बड़े क्या बूढ़े क्या, जवान क्या, छोटे क्या, बच्चे क्या, सभी देख रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं। बल्कि आपको हैरत होगी, बेटी नाच रही होती है, अब्बा देख रहा होता है, बीवी नाच रही होती है, शोहर देख रहा होता है। ये क्या है? मेरे और आपके नबी
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے، بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے، ابا موبائل کی اسکرین میں ویڈیو بنا کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، لائکس اور کمنٹ کی جب بھرمار ہوتی ہے تو ابا خوش ہو رہا ہوتا ہے، یار میری بچی کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے۔ یہ کیا ہے مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسے لوگوں کو شریعت نے دیوس کہا ہے۔ الشاہ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جس کی بیوی ناچ رہی ہے یا جس کی بیٹی ناچ رہی ہے یا جس کی ماں جو ہے ناچ رہی ہے یا بے پردہ گھومتی ہے اور وہ اس کو پردے کی تلقین نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے اور آپ کے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو یا بیٹی کو یا ماں کو پردے کی تلقین نہ کرے، پردے کے بارے میں نہ کہے، پردے کی تلقین نہ کرے، وہ دیوس ہے۔ اور دیوس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدیوس لا يدخلن الجنہ، کہ دیوس اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی دیوس آدمی جو ہے وہ اللہ کی جنت میں حاصل نہیں ہوگا۔ اور آگے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، ارے جنت میں داخل ہونا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان گناہوں کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے، بے حیائی کا مظاہرہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تو جو مرضی چاہے وہ کر۔ دوسری حدیث میں مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا لم تستحی اعمل ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو مرضی چاہے وہ کر۔ آج یہ ہمارے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے ہم اور آپ یہ مظاہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ایک چیز تم یاد رکھنا، آج سوسائٹی کے اندر، آج سماج کے اندر اگر تمہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو یہ کس کا احسان ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کا احسان ہے، پیغمبر اعظم کا احسان ہے۔ کہاں تو تم پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تم بیوہ ہوتی تھی تو تمہیں شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، تم بوڑھی ہوتی تھی تو تمہیں جو ہے لے جا کر بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ آج بھی تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ جب تم پیدا ہو جاتی ہو تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں منحوس جو تیری پیدائش کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جب تم ماں بنتی ہو تو تجھے بوجھ سمجھتے ہیں، اور بوجھ سمجھنے کے ہی وجہ سے تجھے اولڈ ہاؤس میں لے جا کے رکھا جاتا ہے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہاں تو تم کو پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، تم پر احسان ہے مدینے والے مصطفیٰ کا کہ تیرے میرے آقا نے، مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ گاڑا نہیں جائے گا بلکہ ان کی اچھے سے پرورش کی جائے گی۔ جو اپنی بیٹیوں کی اعلیٰ پرورش کرے گا، اسے دین سکھائے گا، اسے تربیت دے گا، وہ محبوب خدا کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جشن عظمت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی۔ اور جب تم ماں بن جاؤ گی، تم ماں بن جاؤ گی تو تم کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا جائے گا، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتہا، کہ یہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بتاؤ یہ مرتبہ تجھے کس نے دیا، یہ مقام تجھے کس نے دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے۔ آؤ ذرا چلو مولا علی کی بارگاہ میں۔ مولا علی کہتے ہیں صحابہ
کرام جلوگر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او صحابیوں ذرا یہ بتاؤ ما خیر للنساء، کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے، عورتوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہا۔ مولا علی کہتے ہیں میں ترنت گھر پہنچا، سیدہ فاطمہ سے جا کے پوچھا اے فاطمہ ذرا یہ تو بتا ما خیر للنساء، کون سی چیز عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے؟ تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا یوں ارشاد فرماتی ہیں او میرے سرتاج، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے لا یرونا ولا یرونہن، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے نہ تو وہ کسی کو دیکھے اور نہ ہی کوئی اسے دیکھے۔ واہ بے شک۔ مولا علی کہتے ہیں جب یہ بات میں نے مصطفیٰ تک پہنچائی تو مصطفیٰ خوش ہوئے اور حضور نے یوں فرمایا او علی سننا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہاں تو وہ اسلام کا پردہ، کہاں وہ مائیں اور بہنیں اس طرح سے پردہ کرتی تھی کہ دنیا ترستی تھی ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن کہاں تم نے آج پردے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ایک چیز یاد رکھنا، اسلام نے پردے کا حکم دے کر کے تمہیں قید میں نہیں رکھا ہے بلکہ تیری عزت کو بڑھا دیا ہے، تیری عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتی ہو تو آگے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھو۔ کسی نے سونار سے کہا کہ اندر تو سونا رکھا ہوا ہے، اندر تو ہیرے اور موتی رکھے ہوئے ہیں، جواہرات رکھے ہوئے ہیں، دکان کے باہر یہ تالا لوہے کا کیوں لگایا ہے؟ دکان کے باہر یہ تالا لوہے کا کیوں لگایا ہے؟ پیسے والا آدمی ہے سونے کا تالا لگا دیتا تو وہ جوہری کہتا ہے کہ تالا اگر سونے کا لگا دیتا تو چور کو اندر جانے کی کیا ضرورت تھی، وہ میرا تالا ہی لے کر کے چلا جاتا۔ اے میری ماں اور بہنوں، اسلام کی نظر میں او اسلام کی شہزادیوں، تیری عظمت اور تیری عزت سونے سے بھی زیادہ ہے، چاندی سے بھی زیادہ ہے، ہیرے سے بھی زیادہ ہے، موتی سے بھی زیادہ ہے۔ تک اسی لیے تجھے پردے کا حکم دیا گیا، پردے میں رہو تاکہ کوئی چور صفت انسان کی نظر تجھ پہ نہ پڑے۔ میں نے ایک باپ سے پوچھا کہ تیری بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے؟ ارے یار تو دکان میں آیا ہے، تو دکان میں آیا ہے، 1 کلو جو ہے بھاجی اپنے گھر لے کر کے جائے گا تو تھیلی میں بند کر کے کیوں لے جا رہا ہے؟ دکھا کے لے جا، دکھا کے لے جا۔ تو وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ اگر تھیلی کھلی چھوڑ کے سامان لے کے جاؤں گا تو راستے میں کتے نہیں چھوڑیں گے، جانور نہیں چھوڑیں گے۔ ارے میں نے کہا ارے ظالم، 1 کلو گوشت بے پردہ لے کر کے نہیں جانا چاہتا، 50 کلو کی بیوی کو بے پردہ کیوں گھما رہا ہے؟ 50 کلو کی بیٹی کو کیوں بے پردہ گھما رہا ہے؟ اگر 1 کلو گوشت اگر آدمی دیکھ لے، اگر یوں ہی لے کر کے جاؤ کھلے عام تو جانور نہیں چھوڑیں گے۔ 50 کلو کی بیوی کو میک اپ کرا کے بے پردہ گھماؤ گے نا تو جانور صفت، شیطان صفت، چور اچکے بہت سے بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی نہیں تھکیں گے۔ مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہاں تو وہ پردہ کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے قال جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقال لها خلاد وهو متنقبا جیت تسألین عن ابنها فقلت بعد اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انت متنقبا قال ام خلاد ان عرض ابنی فلن عرض حیائی۔ کہاں تو وہ پردہ تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ام خلاد نام کی ایک عورت تھی، ایک جنگ میں ان کا بیٹا شہید ہو چکا تھا۔ یاد رکھنا کہ بیٹا شہید ہو جائے، دنیا سے چلا جائے تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں تھا لیکن چہرے میں پردہ کیا ہوا تھا، نقاب پہنا ہوا تھا
اور وہ یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، حضور سے پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ تو بعض صحابہ نے دیکھا کہ اس حال میں بھی یہ پردے میں ہے، تو ان سے کہا گیا کہ اس حال میں بھی تم نے پردہ کر رکھا ہے تو وہ عورت جنہوں نے اپنے بیٹے کو کھوئی ہے، جن کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، وہ مصطفیٰ کی صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، واہ، حیا نہیں کھوئی ہے، کہاں تو وہ پردہ۔ تو مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بادشاہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، بادشاہ کی بیوی محل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، بالوں کا کنگا کر رہی تھی، کوئی غلام بے خیالی میں اندر آ گیا، بادشاہ کی بیوی کو دیکھ لیا اور فوراً پلٹ گیا، واپس آیا ڈرتے ہی۔ بادشاہ کی بیوی نے اپنے کنیز سے کہا کہ جا کے ذرا اس سے پوچھو تو صحیح، اس نے میرے چہرے کا کتنا حصہ دیکھا ہے۔ غلام نے ڈرتے ہوئے کہا کہ چہرہ تو نہیں دیکھا ہے، سر کا بال دیکھا ہے۔ کہا جا کے یہ پوچھ کتنا دیکھا ہے۔ ارے بولیے کتنا دیکھا ہے، کتنا دیکھا ہے؟ تو وہ غلام کہتا ہے اتنا سا حصہ میں نے سر کا بال دیکھا ہے۔ اسی وقت جو ہے آپ کینچی سے بالوں کو کاٹ کے یہ کہتے ہوئے پھینک دیتی ہے کہ میرے سر کا جو حصہ کسی غیر محرم نے دیکھ لیا ہے، مجھے گوارا نہیں وہ میرے جسم کے ساتھ رہے، میرے سر کے ساتھ رہے۔ تو کہاں تو بادشاہوں کی بیویاں اس طرح سے پردہ کرتی تھے، اور کہاں آج ہمارے دور میں مائیں اور بہنیں پردے کو بوجھ سمجھتی ہے۔ مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اگر 4 لاکھ سے زیادہ ہماری بہن بیٹیاں اغیار کے جال میں پھنس گئی اور ہم رو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ 4 لاکھ سے زیادہ اور دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو سنو، ٹیوشن کے نام پہ ہم نے آزادی دی، مخلوط تعلیم کے نام پہ ہم نے آزادی دی، اسکول اور کالج کے نام پہ ہم نے آزادی دی، سہیلیوں کے ساتھ میٹنگ اور برتھ ڈے پارٹی کے نام پہ ہم نے آزادی دی، اور اس آزادی کا اس صنف ناسک نے غلط فائدہ اٹھایا اور پھر وہ آئی فون کے لالچ میں اپنی عزت کو خراب کر دی، ڈریس کے لالچ میں اپنی عزت کو خراب کر دی، چند سکوں اور چوک کے لالچ میں اپنی عزت کو تار تار کر دی۔ جب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ کاش کہ ہم نے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا ہوتا، حضور کے طریقے کو اپنایا ہوتا۔ تو مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب مائیں باپ پردہ ہوا کرتی تھی، پردے کے اندر رہا کرتی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کیا کرتی تھی، شریعت کے مطابق کیا کرتی تھی۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں ہمیں اچھے بچے نہیں ملتے، ہے نا؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا ایک بات کہ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو آپ غلط کام میں مت لگاؤ، صحیح کام میں لگاؤ۔ آج ہمارا نوجوان رات کو تو 2 بجے تک جاگتا ہے، موبائل میں ریل اسکرول پہ اسکرول کیے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ آج بے روزگاری اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آدمی کوشش بھی نہیں کرتا ہے اور اپنے موج مستی میں دھن ہے، بلکہ جہاں جا رہا ہے، جس جگہ جا رہا ہے، فوٹو پہ فوٹو کھنچوائے جا رہا ہے، بس ساری چیزوں کی تصویریں آ گئی، پہاڑ میں گیا وہاں جا کے فوٹو کھینچ رہا ہے، ہائی وے پہ گیا وہاں کھینچ رہا ہے، بلکہ ہوٹل پہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، اس کے فوٹوز بھی آ رہے ہیں۔ بلکہ آج کل تو یہ معاملہ ہوا ہے شادیوں میں، اللہ رحم فرمائے، ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے لاڈلوں کے آس پاس میں اب جو شادیاں ہونے لگی ہے، تو جس طرح سے ریلز میں آتا ہے نا کہ اغیاروں کے جو دولہے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے سیرمنی میں، اور بٹھانے کے بعد کوئی جھاڑو لے کے آتا ہے، ان کے دوست کوئی جھاڑو لے کے آتا ہے، کوئی بالٹی لے کر کے آتا ہے، کوئی لوٹا لے کر کے آتا ہے، یہ تحفہ، اور عجب ٹائم کی وہ میوزک بجتی ہے اور اس طرح سے ناچتا ہے کہ آپ کو اس ڈانس میں آپ کو جب وہ ناچتا ہے تو آپ کو یوں لگے گا کوئی جوکر ہے یہ، کوئی جوکر ہے یہ، کوئی کنگارو ہے یہ۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تم کو اللہ نے انسان بنایا ہے، تمہیں اچھا عمدہ انسان بننا چاہیے، تجھے شرم آنی چاہیے یار، تو جوکر بننے پہ فخر محسوس کر رہا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کوئی جاہل آدمی ایسا کرے تو الگ بات ہے،
وہ سمجھنے والی بات ہے کہ جاہل آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, لیکن پڑھا لکھا آدمی, بی اے کیا ہوا, گریجویشن کیا ہوا, تعلیم یافتہ آدمی اپنی شادیوں میں اس طرح کے کام کر رہا ہے, اور حیرت ہوگی اس کے ویڈیوز بنا کے اور چھوڑ رہا ہے کہ دیکھو مجھے. ارے یہ کیا, تم دنیا کے اندر جوکرائی کرنے کے لیے آئے ہو, یہ موج مستیاں کرنے کے لیے آئے ہو. ارے تم مسلمان ہو, دنیا کے اندر تم قیادت کرنے کے لیے آئے ہو, دنیا کو پستی سے نکال کے بلندی تک پہنچانے کے لیے آئے ہو. اے قوم مسلم کے نوجوان, تو کر کیا رہا ہے آج جو ہے, بلکہ آج کی بات ہے, آپ کو معلوم ہوگی سوڈان کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں, آپس میں دستے گریباں, آپس میں. بلکہ آپ نے سنا ہوگا آج سے 1 ہفتہ پہلے ایک بدذات بد زبان آدمی باضابطہ طور پر میڈیا میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ مسلم بہن بیٹیوں کو عشق کے جال میں پھنساؤ, ان کی عزتیں خراب کرو اور بدلے میں نوکریاں لے لو, پیسے لے لو. اعلان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کیا, یہ بے حسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا اس طرح کھلے عام جو ہے تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتیں داؤں پہ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہے. اور میرے قوم کے نوجوان, تیری راتیں گزر رہی ہے ٹک ٹاک پہ, ویڈیوز پہ, انسٹاگرام پہ ریلز بنانے کے چکر میں. نہ تو تم خود کامیاب ہو اور نہ تم دوسروں کے لیے آئیڈیل بن پا رہے ہو. کہاں تو تم آئے تھے دنیا کو قیادت کا فریضہ دینے کے لیے. آج بھی نوجوان موبائل کا استعمال اگر آدمی صحیح کرے تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن صحیح کوئی نہیں کر رہا ہے, غلط یوز کر رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک ہمارے عالم دین ہے, ازہری عالم دین, وہ بہار کا رہنے والا, ان کے بارے میں انہوں نے ایک تحریر لکھی کہ 2014 میں فارغ ہوا جامعہ ازہر مصر سے, 17 کے اندر میں نے ایم اے کی ڈگری مکمل کی, اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری انگریزی اچھی نہیں ہے تو میں انگریزی کو ٹھیک کروں. عربی تو آتی تھی, تو کہا کہ میں نے موبائل کے ذریعے سے انگریزی کو سیکھا, یعنی عربی سے انگریزی, انگریزی سے عربی, اس کا ٹرانسلیٹ میں ماہر بن گیا. وہ کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں جاب کرتا رہا, اللہ نے آج مجھے اتنی عزت دی. دنیا کی جو سب سے بڑی اور مشہور اور ٹاپ کمپنی ہے مائکروسافٹ کمپنی, وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ابھی مجھے پروف ریڈنگ کا جاب ملا ہوا ہے. یعنی مائکروسافٹ کمپنی کے اندر میں انگریزی کو عربی میں کرتا ہوں اور عربی کو انگریزی میں کرتا ہوں, اور تنخواہ اور نذرانہ اور پیسے اور کیا کہتے ہیں کہ آرام اور سکون مجھے اللہ رب العالمین نے آج اتنا دیا ہے جو میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا. تو صحیح استعمال کرے, کچھ سیکھے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن میرے قوم کے نوجوانوں, تم اس کا غلط استعمال کر کے قوم پر بوجھ بن رہے ہو. کاش تم آگے بڑھتے, تیاریاں کرتے, اعلیٰ کوالٹی کی ڈگریاں حاصل کرتے, اعلیٰ عہدوں پہ تم فائز ہوتے, تو تمہاری ترقی سے اسلام کی ترقی ہے, تمہاری ترقی سے مصطفیٰ کے غلاموں کی ترقی ہے. جب تم مصطفیٰ کے غلام بن کے ترقی کرو گے تو تمہاری ترقی سے قوم کو بھی فائدہ ہوگا, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, سماج کو بھی فائدہ ہوگا. ہر ایک تم سے فائدہ اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو یہ دھڑکتا ہوا دل ہے, اس دل میں مصطفیٰ کی محبت بستی ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یار آگے بڑھو, یہ سب چیزیں چھوڑ دو, یہ سب موج مستیاں ادھر ادھر کی چیزیں. 2 سال 4 سال آپ محنت کرو, محنت کرنا, جدوجہد کرنا آپ کا کام ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں فمن جدا وجدا, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. محنت کرنا, کوشش کرنا, یہ آپ کا کام ہے. منزل تک پہنچانا یہ مولا کا کام ہے. بے شک, بے شک. آپ کو صحیح ٹائم پہ لگاؤ, صحیح جگہ پہ لگاؤ. اور کیوں نہ ہم مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں مانیں, کیوں نہ ان کے طریقے پہ چلیں, کیوں نہ ان کے طریقے پہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں. کہ وہ نبی, اللہ اکبر کبیرہ, وہ مصطفیٰ ایسے مصطفیٰ ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ بس آخری نقطہ آپ کو محظوظ کرنے کے لیے, پھر بات ختم, انشاءاللہ آگے بیان ہوتا رہے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا, کیوں نہ اس نبی کی غلامی اختیار کرے, اس مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اختیار کرے. بلکہ ایک سید زادے نے ساری دنیا کے اندر چل چل کے یہ پیغام دیا تھا, مظفر غیر کی غلامی غیر ممکن
ہے شہنشاہی کریں گے ہم زمانے میں غلام مصطفیٰ بن کر۔ اگر تمہیں شہنشاہی چاہیے، حکومت چاہیے، تخت و تاج چاہیے، بلندی چاہیے، عزت چاہیے، رفعت چاہیے، تو مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو۔ اور کیوں نہ ہم مصطفیٰ کے غلام بنے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جب تک ہم مصطفیٰ کے غلام تھے زمانے کے امام تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بنو، اور کیوں نہ اس مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں کیسے نبی ملے ہیں؟ ارے ہمیں تو ایسے نبی ملے ہیں کہ اس نبی کے امت ہونے کی تمنائیں بڑے بڑے نبیوں نے کی ہے، پیغمبروں نے کی ہے۔ بلکہ وہ نبی، وہ مصطفیٰ ایسے پیغمبر ہیں کہ وہ مصطفیٰ اگر سفر کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ مصطفیٰ جب قیام کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ وہ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور وہ مصطفیٰ جب اپنا جلوہ دنیا کو دکھاتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ وہ مصطفیٰ اپنے ماننے والوں کو جو بھر بھر کے حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ بلکہ وہ مصطفیٰ جب بولتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی الی۔ ہاں وہ مصطفیٰ کا سینہ ایسا سینہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اور اس مصطفیٰ کے غلامی جب ہم گنہگار اختیار کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور وہ مصطفیٰ جو پیغام لے کر کے آتے ہیں، جو دین لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں پہ یا ایھا النبی کہا جاتا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے۔ ہاں مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے، اس مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر خود ارشاد فرماتے ہیں انا امام الانبیاء، میں نبیوں کا امام ہوں، انا سید الانبیاء، میں نبیوں کا سردار ہوں، انا امام المرسلین، میں مرسلین کا امام ہوں۔ وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی خیر فرقتہم ثم خیر القبائل فجعلنی خیر ثم خیر البیوت فجعلنی خیر ثم خیر النسوب فجعلنی خیر فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم نسبا۔ میرے اور آپ کے نبی جو ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق کے اندر سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ نے جب خاندان بنائے تو خاندانوں میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ اللہ نے جب قبیلے بنائے تو قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلے میں مجھے بھیجا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا خاندان کے اعتبار سے بھی، قبیلے کے اعتبار سے بھی، حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی میں ہی تم میں سب سے افضل ہوں، میں ہی تم میں سب سے بہتر ہوں، میں ہی تم میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اور سنیے وہ جبریل امین جنہوں نے حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کو دیکھا تھا، وہ جبریل امین نے فرشتوں کے سردار نے وہ تو حد ہی کر دی۔ وہ یوں کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل مصطفیٰ علیک یا رسول اللہ۔ اے مصطفیٰ میں نے آسمان و زمین کو، مشرق کو مغرب کو الٹ
پلٹ کر کے دیکھا اے مصطفیٰ، ان نبیوں کے اندر، ان رسولوں کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمال ہیں، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمال آپ کے اندر تنہا پائی جاتی ہے۔ اور بریلی کا امام احمد رضا یوں کہتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی، اور امام حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ نواز صاحب، نعرہ تکبیر، امام نعرہ احمد رسالت۔ رضا نے آسان لفظوں میں یوں کہا، سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی، سبحان اللہ، بولو نا بھائی، سب سے سبحان اللہ، اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی، سب سے بالا و والا، ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں میں اچھا، ہمارا سارے نبی، اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں میں اونچا، ہمارا ارے نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کہ یہ اندھے شیشوں میں چمکا۔ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے۔ ایک مسلمان دنیا کے اندر بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی حضور کے سیرت کے مطابق گزارے، مصطفیٰ کے کردار کے مطابق گزارے، اور ان کا یہی مشن ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ۔ اور یہ ہم